مشین اور انسان از محسن رضا پیش کردہ نازیہ شاہد حصہ دویم۔ مہک کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ چند لمحوں کے لیے اسے اپنی سماعت پر شبہ رہا، پھر اس نے بے یقینی سے روبوٹ کی طرف دیکھا اور غور کرنے لگا کہ ایسی صورت میں اسے کیا کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اس نے کسی نتیجے پر پہنچتے ہوئے کہا، اگر کوئی طالب علم اسے سیکھنا چاہے تو اسے ایک عمر درکار ہوگی، لیکن رولو، اگر میں تم پر محنت کروں تو شاید اسے سیکھنا تمہارے لیے اتنا مشکل نہ ہو۔ تمہارے ذہن میں نصب کمپیوٹر اس کام کو تمہارے لیے نہ صرف آسان بنا سکتا ہے بلکہ تم اسے نسبتاً جلد بھی سیکھ سکتے ہو۔ اگر ایسا نہیں ہو سکتا تب بھی میں اسے ایک چیلنج سمجھ کر قبول کرتا ہوں۔ میں تمہیں پیانو بجانا ضرور سکھاؤں گا۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے روبوٹ کا کندھا تھپ تھپایا اور اسے آہستگی سے کرسی کی طرف دھکا دے کر بولا، اس کرسی پر بیٹھ جاؤ ڈیئر رولو۔ ماڈل 5KM۔ مائک کی آواز اندرونی جوش کی وجہ سے لرز رہی تھی۔ آج کے بعد ہم اس راز کو یا تو اپنے ساتھ قبر میں لے جائیں گے یا پھر موسیقی کی دنیا میں ایک نئی تاریخ کی داغ بیل ڈالیں گے۔ رولو خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گیا۔ مارک نے سب سے پہلے اسے موسیقی کی ابجد سے آگاہ کیا، اسے موسیقی کی تحریر پڑھنا سکھائی، جسے رولو کے ذہن میں نصب کمپیوٹر نے بڑی تیزی سے یاد کر لیا۔ اس نے تھوڑی ہی دیر میں موسیقی کے بارے میں اتنا کچھ یاد کر لیا جو ایک طالب علم شاید ایک ماہ میں بھی نہ یاد کر پاتا۔ اس دوران مارک کو صرف اس بات کا دھڑکا لگا رہا کہ کہیں وہ رولو کی گنجائش سے زیادہ اس کے ذہن پر بوجھ نہ ڈال رہا ہو، کہیں اس بوجھ سے اس کا اندرونی نظام درہم بھرم نہ ہو جائے۔ لیکن 1 گھنٹے بعد بھی رولو بالکل ٹھیک ٹھاک ہی نظر آیا۔ اس نے اطمینان کی ایک گہری سانس لی اور سیدھا کھڑا ہو گیا۔ بس رولو، اس نے کہا، بہت دیر ہو گئی۔ اس کے لہجے میں نیند کا خمار اور تھکن تھی۔ میری بوڑھی آنکھیں تمہاری آنکھوں کی طرح نیند اور تھکن سے آری نہیں ہیں۔ رولو نے پیانو سے انگلیاں ہٹا لی۔ کمرہ گہری خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ مارک نے رولو کو کندھے کو آہستہ سے تھپ تھپایا۔ موسیقی کی تمام بنیادی باتیں تمہارے کمپیوٹر میں محفوظ ہو چکی ہیں، آج کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے۔ خاص طور سے جب میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ تمام باتیں میں نے کتنے عرصے میں سیکھی تھیں تو مجھے تم پر رشک آتا ہے۔ کل میں کوشش کروں گا کہ تمہاری اکڑی ہوئی آہنی انگلیاں پیانو بجانا شروع کر دیں۔ وہ اپنی خوابگاہ کی طرف بڑھ گیا۔ دروازے کے قریب رک کر اس نے پلٹ کر دیکھا، رولو ابھی تک پیانو کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ میں سونے جا رہا ہوں رولو، مارک نے کہا، کیا تم دروازہ اور گھر کی تمام بتیاں بجھا دو گے؟ یقیناً جناب، رولو نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ پروفیسر مارک دروازے کی طرف پلٹا، لیکن رولو کی آواز سن کر رک گیا۔ اس نے پلٹ کر پوچھا، کیا بات ہے رولو، مجھ سے کچھ کہا؟ آپ سے ایک درخواست ہے جناب۔ میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں میرے عظیم شاگرد؟ مارک نے خوش دلی سے دریافت کیا۔ کیا میں آج رات پیانو پر مشق کر سکتا ہوں؟ مشق؟ مارک بڑبڑایا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس کے بٹن بہت ہی آہستہ آہستہ دباؤں گا تاکہ آپ کی نیند خراب نہ ہو۔ میں بہت تھک گیا ہوں، مارک نے کہا۔ معاف کرنا رولو، ابھی میں اس بات کا پوری طرح عادی نہیں ہو سکا کہ نیند تمہارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے۔ میں وعدہ کرتا۔ ٹھیک ہے، مارک نے تھوڑی سی ہچکچاہٹ کے بعد کہا۔ ایک اچھے استاد کا فرض ہے کہ وہ اپنے ہونہار شاگرد کا راستہ نہ روکے، لیکن رولو، خیال رکھنا پیانو کو بے حد احتیاط سے چھیڑنا۔ شکریہ جناب، میں محتاط رہوں گا، مارک نے مسکرا کر کہا۔ یہ پیانو میرا بہت پرانا ساتھی ہے، میں نہیں چاہتا کہ تمہاری فولادی انگلیاں میرے اس پرانے دوست کے دانت توڑ ڈالیں۔ میں محتاط ہوں گا، رولو نے وعدہ کیا۔ نائک اپنے روبوٹ کے اس شوق پر مسکرائے بغیر نہ رہ سکا اور وہ اپنی خوابگاہ کی طرف بڑھ گیا۔ خوابگاہ میں اپنے نرم و گداز بستر پر لیٹنے کے باوجود بوڑھے پروفیسر مارک کو فوراً ہی نیند نہ آئی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ایک غبار سا چھا رہا تھا۔ پھر وہ خیالوں ہی خیالوں میں اس مقام پر پہنچ گیا جہاں ممکن ناممکن اور ناممکن ممکن بن جاتا ہے۔ اس نے چشمے تصور سے دیکھا کہ وہ گزشتہ روز موسیقی کا جو عظیم ترین نسخہ لایا تھا، رولو اسے بڑے انہماک اور کامیابی سے پیانو پر بجا رہا ہے۔ نائک سوچ رہا تھا کہ اگر وہ موسیقی کے اس عظیم نسخے کو مکمل آرکیسٹرا کے ساتھ عوام کے سامنے پیش کرے
تو یہ موسیقی کی دنیا میں ایک نیا باب کھولنے کے مترادف ہوگا۔ تب اس نے اس خیالی آنکھ سے دیکھا کہ لوگوں کا ایک جمع غفیر اس کے کارنامے پر پرجوش و خروش سے تالیاں بجا رہا ہے، اور وہ نہایت ہی انکسار سے جھک جھک کر ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے عوام الناس سے داد تحسین وصول کر رہا ہے۔ اچانک اس نے اپنے اوپر پڑی ہوئی چادر سرکائی۔ یہ کیا؟ اس کے کانوں سے موسیقی کی آواز ٹکرا رہی تھی۔ وہ بستر پر اٹھ بیٹھا۔ نیند اس کی آنکھوں سے کافور ہو گئی اور وہ بستر کے کنارے پر بیٹھ کر گہری توجہ سے سننے لگا۔ موسیقی کی مسحور کن آواز اسے بے چین کر رہی تھی۔ اس کا ہاتھ ٹیبل لیمپ کی طرف بڑھا، لیکن پھر کچھ سوچ کر اس نے روشنی کرنے کا ارادہ ترک کر دیا اور اندھیرے ہی میں ٹٹول کر اپنا گاؤن تلاش کیا۔ گاؤن پہن کر وہ دبے قدموں دروازے کی طرف بڑھا۔ بالائی منزل سے نچلی منزل تک کی تمام سیڑھیاں اس نے بڑی خاموشی سے طے کی، اور جب وہ اسٹوڈیو میں داخل ہوا تو اس کا سانس پوری طرح پھول رہا تھا۔ اس کے قدموں میں عجیب نشاور سی لڑکھڑاہٹ پیدا ہو گئی تھی۔ اس نے اسٹوڈیو کی مدھم روشنی میں اپنی بوڑھی آنکھوں کو پھاڑ پھاڑ کر دیکھا۔ رولو اپنے اکڑے ہوئے بدن کے ساتھ پیانو کے سامنے کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے دھاتی پاؤں پیڈل پر رکھے ہوئے تھے اور اس کی آہنی انگلیاں بڑی مہارت سے پیانو کے کی بورڈ پر لہرا رہی تھی۔ وہ مشہور دھن جسے کچھ دیر قبل وہ اپنے خواب میں سنائی دینے والی آواز سمجھ رہا تھا، اس کے پیانو سے نکل رہی تھی اور فضا میں تحلیل ہو رہی تھی، اور یہ دھن رولو بجا رہا تھا۔ مشینی انسان، روبوٹ، اس کا رولو مکانیکی مہارت سے وہی دھن بجا رہا تھا۔ ناک کی روح خوشی سے سرشار ہو گئی اور وہ وہیں کھڑے کھڑے دھن کی مست کر دینے والی آواز پر جھومنے لگا۔ رولو کے ذوق و شوق اور اپنی 1 گھنٹے کی تربیت کے اتنے بہترین استعمال پر نائک کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے اور وہ تقریباً رو پڑا۔ یقیناً پیانو کی آواز بند ہو گئی۔ رولو نے کرسی پر بیٹھے بیٹھے گھوم کر دیکھا۔ کیا میں نے آپ کی نیند خراب کر دی جناب؟ نہیں رولو، نہیں، وہ آنسوؤں سے بھیگی ہوئی اور خوشی سے لرزتی ہوئی آواز میں بولا۔ یہ آوازیں آپ کو کیسی لگیں؟ بہت اچھی، بہت ہی اچھی رولو۔ ماخ خوشی سے بے قابو ہو رہا تھا۔ آنسو اس کی آنکھوں سے لڑک کر اس کی ساروں پر آ گئے۔ اس نے کھنکار کر اپنا گلا صاف کیا۔ تم نے مجھے خوش کر دیا رولو، زندہ باد رولو، تم واقعی ایک عظیم شاگرد ہو۔ یہ نقشے رولو نے اس دھن کے کارڈ کی طرف اپنی آہنی انگلی سے اشارہ کیا۔ میں نے یہ تمام تحریر اپنے ذہن میں محفوظ کر لی ہے۔ اب میں اسے بالکل اس طرح بجا سکتا ہوں جس طرح یہ تحریر ہے۔ میک نے اس بات میں سر ہلایا۔ ایسا کرنا زیادہ مشکل نہیں۔ مشکل نہیں؟ مارک نے تھوک نکل کر دہرایا۔ میک آگے بڑھ کر پیانو کے پاس پہنچ گیا۔ رولو نے کرسی چھوڑ دی۔ میک نے پیار سے پیانو پر ہاتھ پھیرا۔ موسیقی، اس نے دھیمی آواز میں کہا، تم جو دھن بجا رہے تھے ایسے محسوس ہوا جیسے اس کا ایک ایک سر میری روح میں اتر گیا ہو۔ یقیناً اس دھن کے موجد کی بھی یہی حالت ہوئی ہوگی۔ رولو نے دریافت کیا۔ ہاں، میک بڑبڑایا۔ رولو خاموش کھڑا رہا۔ رولو، میک نے پرسکون ہوتے ہوئے کہا، کل صبح میں تمہاری یادداشت میں کچھ اور باتیں بھی محفوظ کروں گا، خوشگوار باتیں۔ تمہیں یقیناً اپنی دریافت پر فخر کا احساس ہوگا۔ رولو کی آنکھیں اور ان کے عرصے خوشی سے چمک اٹھے۔ اس رات میک کو نیند نہ آئی۔ وہ نہ جانے کیا کیا سوچتا اور منصوبے بناتا رہا۔ سپیدہ سحر نمودار ہوا تو اس نے بستر چھوڑ دیا۔ وہ ایک بوڑھا موسیقار تھا اور نیند اس کے لیے بہت ضروری تھی، لیکن اس رات وہ ایک پل کے لیے بھی نہ سو سکا۔ صبح ہوتے ہی اس نے رات بھر سوچے ہوئے منصوبے پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ اس نے یکے بعد دیگرے کئی کالز کی اور پھر اسٹوڈیو جانے کے لیے سیڑھیاں اترنے لگا۔ اس کی چال میں ایک عجیب سی تمکنت تھی۔ وہ ذرا سا بھی تھکا ہوا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ خوش تھا اور خوشی سے اس کا رواں رواں جھوم رہا تھا۔ اس نے اسٹوڈیو میں قدم رکھا تو رولو فرش پر بچھے ہوئے قالین کی کلینر سے صفائی کرنے میں مصروف ہو گیا۔
رولو، ماک نے خوشی اور جوش سے لڑکتی ہوئی آواز میں کہا، کیا تم تیار ہو؟ ہمیں کچھ کام کرنا ہے، میرے پاس تمہارے لیے ایک بہت بڑے اور اہم منصوبے ہیں۔ رولو خاموشی سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ میں نے یہاں آنے سے پہلے تمام لوگوں کو فون پر دعوت دے دی ہے، وہ دوپہر تک یہاں پہنچ جائیں گے۔ ان میں آج کے بڑے بڑے موسیقی کے استاد، نقاد اور پرستار شامل ہیں۔ میں آج ان سب کو حیرت زدہ کر دوں گا۔ رولو نے کلینر بند کر دیا۔ آج تم ان سب کے سامنے اپنے فن کا مظاہرہ کرو گے، نیک پرجوش لہجے میں بولتا رہا۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تم سب سے پہلے انہیں رات والی دھن سناؤ گے، وہی عظیم دھن جسے تم رات بڑی مہارت سے بجا رہے تھے۔ رولو خاموشی سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ یہ تمہاری عوامی زندگی کی ابتدا ہوگی۔ اس کے بعد میں تمہارے لیے موسیقی کے بڑے بڑے اسٹیج شو اور پروگرام ترتیب دوں گا۔ دنیا تمہاری صلاحیت اور مہارت سے آگاہ ہوگی تو اش کر اٹھے گی۔ رولو نے کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ ذرا سوچو رولو، سوچو، اس عہد کا عظیم ترین پیانو نواز ایک روبوٹ، کتنی زبردست بات ہوگی، حیرت انگیز، ناقابل یقین، لیکن حقیقت۔ مجھے تو یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے میں نے ایک نئی دنیا دریافت کر لی ہو۔ یہ کہہ کر وہ بے قراری کے عالم میں ٹہلنے لگا۔ جانتے ہو رولو اس کے بعد کیا ہوگا؟ وہ رک رک کر ڈرامائی انداز میں پوچھنے لگا۔ تم نئی دھنیں ترتیب دو گے اور تمہاری ترتیب دی ہوئی دھنوں کے ریکارڈ بنائے جائیں گے، اور وہ ریکارڈ فروخت کے اعتبار سے اگلے پچھلے تمام ریکارڈ توڑ دیں گے۔ آپ درست کہتے ہیں، لیکن کچھ نہیں۔ میک نے بےتابی سے ہاتھ لہرا کر، تم اپنے آپ کو ایک مشینی انسان سمجھ کر احساس کمتری میں کیوں مبتلا ہو رہے ہو؟ تم تو غور سے یہاں آنے والے ایک ایک فرد کا چہرہ دیکھنا، یہ دیکھنا کہ ان پر حیرتوں کے کیسے کیسے پہاڑ ٹوٹتے ہیں۔ اور جناب رولو کی آواز اس بار قدرے بلند تھی۔ میک چونک کر بولتے بولتے رک گیا اور وضاحت طلب نظروں سے رولو کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ حیران تھا کہ رولو گزشتہ رات میں جس قدر ذوق و شوق کا مظاہرہ کر رہا تھا، اس وقت وہ یکایک ہی اتنی سرد مہری کیوں دکھا رہا ہے؟ کیا بات ہے رولو؟ میک نے شدت سے دھڑکتے ہوئے دل پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے سوال کیا۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ میرے اندر ایک خاص سسٹم موجود ہے۔ رولو نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ اس سسٹم کی خوبی یہ ہے کہ میں اس کے ذریعے اپنے کمپیوٹر میں موجود کسی بھی یادداشت کو جو میرے مالک کے حق میں نہ ہو، ہمیشہ کے لیے ضائع کر سکتا ہوں۔ اس سسٹم کے بارے میں پھر کبھی صحیح، میک نے جلدی سے کہا۔ فی الحال ہمیں آنے والے مہمانوں کے سلسلے میں کچھ انتظامات کی طرف توجہ دینا چاہیے۔ رات جب میں پیانو بجا رہا تھا تو آپ اسے سن کر رو رہے تھے۔ رولو نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، اس لیے میں نے اس مشین سے تمام متعلقہ معلومات ضائع کر دی۔ لیکن رولو، میک ہانپ کر رہ گیا، اور اب اگر کوئی چاہے کہ وہی معلومات دوبارہ میری یادداشت میں محفوظ کر دے تو یہ ناممکن ہوگا، کیونکہ اس طرح وہ سسٹم پوری طرح تباہ ہو جاتا ہے۔ اب میں پیانو نہیں بجا سکوں گا جناب۔ مگر رولو، وہ تو ایک وقتی رد عمل تھا، میک چیخ پڑا۔ وہ تو خوشی کے آنسو تھے۔ معاف کیجئے جناب، رولو نے ٹھوس لہجے میں جواب دیا۔ میری یادداشت میں صرف یہ بات محفوظ ہے کہ انسان صرف اسی وقت روتا ہے جب وہ کسی تکلیف میں ہوتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو یقیناً میرے سسٹم میں خوشی اور غم کے آنسوؤں کو پرکھنے کا انتظام ضرور ہوتا۔